رکھیے گا کہ قرآن اور سنت یہ مکمل دین ہے، اور دین اسلام کامل مکمل دین ہے، یہ ناقص دین نہیں ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے یہ دین مجھے پورا کر دیا ہے۔ پھر اس دین کو یہ دوسرا اعزاز حاصل ہے کہ یہ دین وہ ہے جو کائنات کے رب کا پسندیدہ دین ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، عرش والے رب کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ عرش والے رب نے اپنے مخلوق کے لیے کوئی درہ امتیاز، کوئی اسوہ حیات جو ہے، کوئی وتیرہ زندگی اگر پسند کیا تو وہ یہی دین اسلام ہے۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لوگوں تمہارے لیے میں نے جو دین پسند کیا یہ دین اسلام ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لینا، کوئی آنے والا کسی سفید جبے کبے میں آئے، کتنے ہی بڑے دروں میں آئے، کوئی جو ہے کچے دھاگے کے ساتھ 12 سال لٹکے گزارے، کوئی ایک ٹائم پہ 9 لاکھ ہزار مرتبہ قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرے، لیکن یاد رکھو جو طریقہ، جو انداز، جو عبادت، جو طریقہ رب کو راضی کرنے کا رب کے قرآن میں نہیں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، کرنے والا کتنا بڑا ہو، نیت کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت، کیونکہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کے جو کوئی دین لے کے آئے گا، کوئی شریعت لے کے آئے گا، کوئی طریقہ لے کے آئے گا، کوئی رب کو راضی کرنے کا انداز لے کے آئے گا، دنیا میں کامیابی کا کوئی رستہ لے کے آئے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں۔ اور یہ دین جو کامل اکمل دین ہے، اب یہ دین ہے کیا؟ یہی وہ دین ہے جسے رب کے قرآن نے فقہ کہا، جسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ قرار دیا۔ بات کو سمجھ لینا، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ حنفی، فقہ جعفری جتنی بھی ہیں، فقہ حنفی کا وجود آیا تو اس دور کے اندر جب نبی علیہ السلام تو دنیا سے گزرے کم و بیش 150 سال کم از کم گزر چکا تھا۔ فقہ شافعی آئی تو اس سے بعد، فقہ مالکی آئی تو اس کے بعد، فقہ حنبلی آئی تو اس کے بعد، فقہ جعفری آئی تو اس کے بعد۔ جب ان فقہوں میں سے کوئی فقہ نہیں تھی، عرش والے رب نے پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، دنیا والو، او کلمہ پڑھنے والو، او اسلام کا نام لینے والو، قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، محمد کریم کو رسول اللہ ماننے والو، تم میں ایک ایسی جماعت کیوں نہیں ہے؟ تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلے۔ یا اللہ کیا کروانا ان سے؟ فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ دین میں فقہ سمجھ بوجھ حاصل کریں، انہیں پتا چلے رب کا دین کیا ہے، کوئی شیطان ان کو پھسلا نہ سکے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اجماع دنیا والو نظر اللہ امرأن، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، دعا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اللہ امرأن، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، سمع مقالتی، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، فبلغها کما سمعها، جیسے سنا تھا ویسے ہی میری بات کو آگے پہنچا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہے کیا؟ میں رب حامل فقہ، کتنے ہی لوگ ہیں جو فقہ کو لیے ہوئے ہیں، فرمان رسول سنے ہوئے ہیں، ان کے پاس ارشاد رسول موجود ہے، فرب حامل فقہ غیر فقیہ،
لیکن گہرائی سے اس کو جاننے والے نہیں ہیں. میں وَرُبَّ حَامِلَ فِقْهٍ، کتنے ہی فقہ کو اٹھانے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے، إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ، اس بندے کے پاس جو اس سے زیادہ دین کو سمجھنے والا موجود ہے. اور دعا کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دنیا والوں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، اللہ جس بندے سے نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے. یہ دین، یہ فقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا؟ اپنے فرامین کو، قرآن کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام فقہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے لیے دعا کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایک باتھ روم میں گئے. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے پانی کا لوٹا لیا اور باہر دروازے پہ رکھ دیا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے رکھا ہے. نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا دانا عقل مند ہے، اور اس کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ میرے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے، اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے، اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر دے. اب یہ کون سی فقہ تھی؟ یہ کس امام کے اقوال تھے؟ یہ کس امام کی آراء تھی؟ یہاں سے کون سی سندیں تھی؟ وہ کون سے اقوال قیاسات تھے جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کہا؟ رب حامل فقہ، کتنے ہی ہیں جو علم فقہ اٹھائے ہوئے ہیں. وہ کس کے لیے دعا کی؟ تمہاری فقہ کا وجود صدیوں بعد دنیا میں ظہور پذیر ہوا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ میرے چچا زاد بھائی کو دین کا فقیہ بنا دے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے. میرے بھائیوں، یہ فقہ اسلامی رب کے قرآن کا نام ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کا نام ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، آج ایک بڑا ظالمانہ انداز ان لوگوں کی زبان سے جو جبے کبے پہن کے خود کو اہل سنت والجماعت کہلانے کے دعوے دار اور اس سے بھی آگے حنفی کہلانے کے دعوے دار، ان کی جب بھی زبان کھلتی ہے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے یا تنقید رب کے قرآن پہ کریں گے یا تنقید محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ کریں گے. انداز بھی ہوگا تو مذاق والا، انداز ہوگا توہین والا، انداز ہوگا طنز والا. میں اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا، کبھی بات کا مشاہدہ کر کے دیکھ لینا. کبھی آواز کسنے والا آواز کس کے کہے گا، تم کہتے سارا دین کتاب و سنت کے اندر ہے، بھینس لال ہے، بھینس کا گوشت کھاتے ہو، پنجابی کہتے مجھ کا گوشت کھانے ہو، قرآن چ مجھ لال ہے، حدیث چ بکھاؤ مجھ لال ہے، دودھ پینے میں دودھ لال ہے. مجھے بتلا تو صحیح، اب یہ کس چیز پہ تنقید ہے؟ کسی اہل حدیث کے باپ پہ، اس کی کسی کے بچے پہ، یا رب کے دین پہ؟ یہ تیرے فکر کس چیز کی گمادیاں عکاسی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن نہ بھینس کا حکم بدلا سکا، نہ بھینس کے گوشت کا حکم بدلا سکا، نہ نبی کی شریعت بھینس کے دودھ کا حکم بیان کر سکی. یہ سمجھ آئی تو جو ہے وہ 200-150 سال بعد امام ابو حنیفہ کو سمجھ آئی.
کہتا لا قرآن، لا حدیث، دودھ لا رہا ہے، گوشت لا رہا ہے۔ میں بتلاتا، مجھے یہ تو بتلا کہ یہ بھینس اللہ نے ابو حنیفہ کے دور میں پیدا کی یا اس سے پہلے بھی دنیا میں اس کا وجود موجود تھا؟ ذرا بات کو توجہ سمجھ لینا۔ اگر تو امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی اس کا وجود تھا، اس کو آوارہ چھوڑا تھا یا اس کا دودھ پیا جاتا تھا، گوشت کھایا جاتا تھا؟ اگر یہ امام ابو حنیفہ کے دور سے پہلے بھی جب کم و بیش 1.5 صدی امت مسلمہ کا خیر القرون گزر چکا، اگر یہ اس دور میں بھی حلال تھی تو میں کہتا ہوں ابو حنیفہ کی فقاہت کا کمال کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی کو یہ کہیں لے پھر میں دودھ حلال کر دیا، کمال آپ کا ہوگا، کیوں؟ دودھ تو اللہ نے حلال کر دیا۔ آپ تجھے 10 منٹ کر دیں بکری حلال، پہلے رام تھی، جو پہلے حلال ہو وہ کسی کا دعویٰ، وہ اس کی حماقت کی دلیل تو ہوگا، اس کی عقل مندی کی دلیل ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ سے پہلے حلال تھی تو امام حنیفہ کا کمال کیا ہوا؟ اگر یہ امام ابو حنیفہ کے دور سے پہلے حرام تھی، اس کا گوشت حرام تھا، اس کا دودھ حرام تھا، مجھے بتلا تو صحیح کہ حلال چیز کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا یہ کس کا اختیار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہہ دی، جب نبی علیہ السلام کو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے، اور بدبو سے کائنات کے امام کو نفرت تھی۔ آج تو دنیا نے سمجھا کہ ولایت کی معراج یہ ہے کہ کامل ولی وہ ہوگا جس کی رالیں ٹپ رہی ہوں، گندے لٹے ہوں، اور اس کے تن بدن کی خبر نہ ہو، اور اس کو اپنے پیشاب پخانے کی تمیز نہ ہو۔ کہتے پہنچی سرکار ہے، بڑی کمال سرکار ہے، یہ دنیا کا انداز ہے نا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو زینب رضی اللہ عنہ کے گھر سے شہد پیا، فرمایا میں آئندہ شاید نہیں پیوں گا۔ اب اگر نبی چھوڑ دے امت کے لیے کیا بن جائے گا؟ حرام، لیکن حق اللہ کا۔ عرش والے رب نے جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم، کیوں اب حرام قرار دے رہے ہیں ما احل اللہ لک، جس کو عرش والے رب نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیگمات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، حلال اللہ نے کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر، وحی الہی کے بغیر، عرش والے رب کے اشارے کے بغیر، رب کی حلال کردہ چیز کو کائنات کا امام بھی حرام نہیں کر سکتا۔ یارو مجھے بتاؤ تو صحیح، امام ابو حنیفہ کو یہ اتھارٹی کس نے دے دی کہ اگر یہ پہلے حرام تھی تو امام ابو حنیفہ کو کس نے حق دے دیا کہ بھینس کو حلال کر دے؟ کیا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتا ہے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ تنقید کرنے والے اور آوازیں کسنے والے، ان کو دشمنی اہل حدیث و تم سے نہیں ہے، ان کو دشمنی تمہارے نصاب سے ہے، ان کو دشمنی رب کے قرآن سے، ان کو دشمنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ میری بات کو تحمل کے ساتھ سمجھ لینا، میں نے یہ کتابیں اس لیے لے کے آیا ہوں، مبادہ کوئی بات میں یہ نہ سمجھ لے، ہو سکتا ہے کہ یہ جذبات کی روح کے اندر باتیں کر گئے، شاید کسی کی مخالفت کے اندر بات کہہ گئے۔ میرے محترم بھائیو یہ بات یاد رکھنا، کہتا ہوں وہی سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، میں نہ غلط بیانی کا قائل ہوں، نہ حق کسی کے اوپر تنقید کرنے کا قائل ہوں، لیکن اگر کوئی تنقید کرے رب کے قرآن پہ، کوئی تنقید کرے محمد کریم پہ، رب کعبہ کی قسم میں مر جانا گوارا کروں گا، اس کا دفاع کرنا گوارا نہیں کر سکتا، اس دشمن رسول کو مارنا گوارا کروں گا، کبھی اس کے لیے خیر کا کلمہ کہنا گوارا نہیں کروں گا۔ کیوں؟
کہ اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں، اہل حدیث کا فرزند ہوں، اور اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں، یہ میں شبہ بھی آپ کے ذہن سے نکال دوں، کیونکہ آج اسلام دشمن لوگ اور غیر مسلموں کے ایجنٹ جن کی اپنی شریعت کا عالم یہ ہے، اپنی بنائی فقہ کا عالم یہ ہے، ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اخبار کے اندر باقاعدہ فتویٰ شائع کیا۔ کہاں سے آیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ اخبار پڑھنے والے جانتے ہیں کیا اخباروں نے فتویٰ نہیں دیا کہ انڈیا کے اندر کوئی بندہ گائے ذبح نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ اپنے بھائیوں کی دل آزاری ہوتی ہے، جن کی رضا کے لیے مدرسے کا نام دارالعلوم محمدیہ نہیں، فاروقیہ نہیں، عثمانیہ نہیں، علویہ نہیں، صدیقیہ نہیں، ایک ہندو کے دیوتا کے نام پہ دیوبند رکھا گیا ہے، جن کی خوشنودی کے لیے مدرسے کا نام دیوبند کے نام پہ رکھا، انہی کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی کیا فتویٰ دے دیا، وہ اخبارات میں اندر ریکارڈ موجود ہے، کہا جناب یہاں پر جو ہے وہ گائے ذبح کرنی حلال جائز۔ جب عرش والا رب کہتا ہے، حافظ عبد القادر اوپری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہندو سے مناظرہ ہو گیا، منکر حدیث تھا بلکہ داریہ تھا، اس خبیث کے ساتھ جب مناظرہ ہوا نا، اس نے کہا حافظ صاحب آپ کہتے ہیں آپ کے قرآن کا دعویٰ ہے تبیانا لکل شیء، رب کے قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، سوال میرا ہوگا، جواب آپ نے دینا ہے، مجھے جواب صرف کے قرآن سے چاہیے، میں کسی اور بات کو سننے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ میرا اعتراض تمہارے قرآن کے اوپر ہے۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، کہو کیا کہتی؟ کہتے دل میں خیال بھی آیا کہ یہ کمینہ انسان غیر مسلم ہے، رب کا ماننے والا بھی نہیں، داریہ ہے، نہ جانے کون سی بکواس کر دے، اللہ تیری مدد کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ اس بدلعین انسان نے کہا حافظ صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے؟ اب سوال کا انداز بھی دیکھنا، عجیب انداز کرتا۔ حافظ صاحب کہتے پہلے پہل تو ہم پریشان ہو گئے کہ اس کمینے نے سوال کیا کر دیا، اور دوسرے لمحے اللہ نے مدد کی، میں کھولا قرآن، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، یہ رب کا قرآن ہے جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، جو پوری کائنات کے رہنما بن کے آیا۔ فرمایا میرے رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، میرا رب حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کس کو ذبح کرنا ہے؟ اگر اللہ معاذ اللہ ہندو ہوتا تو گائے کے ذبح کرنے کا حکم نہ دیتا، رب عرش والا رب تو کہے گائے کو ذبح کرو، گو ماتا کا پجاری جو ہے اس کو جو ہے اس کا سینہ جلے، توحید والوں کا سینہ چہرہ کھل جائے، لیکن آج ہندوؤں کے یار فتویٰ دے دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے کہ ہندوستان میں کوئی گائے ذبح نہ کرے، کیونکہ یاران ملت کی دل آزاری ہوتی ہے، یاروں کی